پاکستان میں انتظامی ڈھانچے کی بڑی تبدیلی کی ایک تجویز سامنے آئی ہے۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق ملک کو موجودہ 4 صوبوں کے بجائے 32 نئے صوبوں میں تقسیم کرنے اور مجموعی طور پر 33 وفاقی اکائیوں کا نظام قائم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس منصوبے میں نہ صرف صوبوں کے تعداد بڑھانے بلکہ ہر صوبے کے لیے الگ انتظامی اور عدالتی نظام تشکیل دینے کی تجاویزات شامل کیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا صرف ایک پریزنٹیشن کے بنیاد پر نئے صوبے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے آئین کیا کہتا ہے اور اگر یہ منصوبہ آگے بڑھتا ہے تو اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہوگا؟ مجوزہ منصوبے کے مطابق پنجاب کو 10، سندھ کو 7 اور خیبر پختونخوا کو 7 جبکہ بلوچستان کو 8 نئے صوبوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس حساب سے موجودہ 4 صوبوں کے بجائے 32 صوبے وجود میں آئیں گے جبکہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے طور پر الگ حیثیت برقرار رکھے گا۔ پریزنٹیشن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چھوٹے صوبے بننے سے انتظامی معاملات بہتر ہوں گے، وسائل کی تقسیم زیادہ مؤثر ہوگی اور عوام کو حکومت، صحت اور تعلیم دیگر بنیادی سہولیات تک رسائی میں آسانی پیدا ہوگی۔ مجوزہ پلان میں 40,000 سے زائد سرکاری انتظامی اسامیوں کے خاتمے اور سالانہ تقریباً 318 ارب روپے کی بچت کا تخمینہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ تاہم ان مالی اعداد و شمار کی آزادانہ سرکاری تصدیق اس وقت ضروری ہے، اس لیے انہیں حتمی حکومتی فیصلے کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، کیا پاکستان میں نئے صوبے بنانا اتنا آسان ہے؟ جواب نہیں۔ موجودہ آئین کے آرٹیکل 1 کے تحت پاکستان 4 صوبوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان جبکہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پر مشتمل وفاقی نظام رکھتا ہے۔ نئے صوبے بننے کے لیے صرف انتظامی نوٹیفیکیشن کافی نہیں ہوگا بلکہ آئینی ترمیم کرنا پڑے گی۔ آئین کے آرٹیکل 239 کے مطابق آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی یا سینٹ کے کسی بھی ایوان سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن اسے منظور ہونے کے لیے دونوں ایوانوں میں کل ارکان کی کم از کم 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ اور یہاں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اگر کسی صوبے کی حدود تبدیل ہو رہی ہے تو متعلقہ صوبائی اسمبلی سے بھی کل ارکان کی کم از کم 2/3 اکثریت سے منظور لینا ضروری ہے۔ یعنی اگر پنجاب کی موجودہ علاقے سے نئے صوبے بنانے جانے میں ہیں تو پنجاب اسمبلی کی 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ اسی طرح سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حدود میں تبدیلی کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی کی 2/3 منظوری لازمی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت کے ساتھ منظوری ہوگی۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد آئینی طور پر نافذ ہو سکے گی۔ اس لیے 32 صوبوں کا قیام ایک طویل سیاسی، آئینی اور انتظامی عمل ہوگا۔ محض پریزنٹیشن یا اعلان سے نئے صوبے وجود میں نہیں آ سکتے۔ مجوزہ منصوبے میں 33 ہائی کورٹس کا تصور بھی پیش کیا گیا ہے۔ موجودہ آئینی ڈھانچے میں ہر صوبے کے لیے ایک ہائی کورٹ جبکہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل 175 عدالتوں کے اس بنیادی ڈھانچے کی وضاحت کرتا ہے، لہذا اگر 32 نئے صوبے حقیقت میں وجود میں آتے ہیں تو عدالتی نظام میں بھی بڑی آئینی اور قانونی تبدیلی درکار ہوگی۔ نئے صوبے کے ساتھ نئے ہائی کورٹ، ججز، عدالتی عملہ، سرکاری عمارتیں، سیکریٹریٹس، اسمبلیاں، گورنر ہاؤسز اور دیگر اداروں کے قیام کا سوال بھی پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 318 ارب روپے سالانہ بچت کے دعوے کو عملی طور پر جانچنے کے لیے یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ نئے صوبے اور اداروں کے قیام پر ابتدائی اخراجات کتنے ہوں گے۔ حامیوں کا موقف ہے کہ بڑے صوبوں میں حکومت اور عوام کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے۔ ان کے مطابق چھوٹے صوبے سے انتظامی توجہ نچلی سطح تک پہنچ سکتی ہے، مقامی قیادت کو زیادہ مواقع مل سکتا ہے اور پسماندہ علاقوں کو اپنے وسائل، ترقیاتی ترجیحات کے حوالے سے زیادہ اختیار مل سکتا ہے۔ دوسری جانب ناقدین کا موقف ہے کہ صوبے کے تعداد بڑھانے سے نئی اسمبلیاں، کابینہ، سیکریٹریٹس، عدالتی نظام، سرکاری ادارے وجود میں آئیں گے جس سے ابتدائی طور پر اخراجات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اصل سوال صرف یہ نہیں کہ صوبے کتنے ہونے چاہیے، اصل سوال یہ ہے کہ نئے نظام کا مالی، انتظامی، سیاسی اور آئینی ڈھانچہ کیا ہوگا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ڈویژن کو صوبہ بنا دینا صرف نام کی تبدیلی نہیں ہوگی، صوبہ بننے کے بعد اس کے اپنے آئینی ادارے، صوبائی اسمبلی، حکومتی بجٹ، انتظامی ڈھانچے اور آئینی اختیار ہوں گے۔ اس لیے عوام کو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے نقشوں
दावों और एदाद व शुमार को हतमी फैसला समझने के बजाय ये देखना होगा कि आया इस हवाले से बाकायदा आईनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है या नहीं, मुतलका सूबाई असेंबली ने उसे 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया है या नहीं, और सदर मुमलकत की मंजूरी के बाद उसे कानून के हिस्सा बनाया गया है या नहीं। पाकिस्तान में नए सूबों का मुतालबा नया नहीं। जनूबी पंजाब से लेकर हजारा और दीगर इलाकों तक मुख्तलिफ औकात में नए इंतजामी यूनिट्स की आवाजें उठती रही हैं, लेकिन 32 नए सूबों का कयाम एक गैर मामूली आईनी और इंतजामी तब्दीली होगी। फिलहाल ये एक मजूजा मंसूबा है, आईनी तौर पर यह नाफिज शुदा फैसला नहीं। इस मंसूबे के असल आजमाइश सियासी इत्तेफाक राय, मुतलका असेंबली सूबाई असेंबलियों की 2/3 अक्सरियत, पार्लियामेंट की मंजूरी और सबसे बढ़कर उसका सवाल का जवाब होगी कि क्या नए सूबे वाकई कौमी खजाने पर बोझ कम करेंगे या नई इंतजामी ढांचे के अखराजात में इजाफा होगा। हतमी फैसला बहरहाल आइन, पार्लियामेंट और मुतलका सूबाई असेंबलियों के आईनी अमल के जरिए ही मुमकिन होगा।